السلام علیکم ناظرین۔ چائنا اور انڈیا کے جو حالیہ معاملات چل رہے ہیں ان میں چائنا نے لداخ پر قبضہ کر لیا ہے، جس پر پاکستانی تو خوش ہیں، لیکن اس سے اور بھی کوئی بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ ہیں کشمیری، جو لداخ والے معاملے پر پاکستان سے زیادہ خوش ہیں۔ جب 1997 میں مدراس میں انڈیا کے خلاف سعید انور نے 194 رنز کی اننگز کھیلی تو پاکستان سے زیادہ جشن کشمیر کے اندر منایا گیا تھا، پٹاخے پھوڑے گئے تھے، کیونکہ سعید انور نے جو رنز بنائے تھے وہ انڈیا کے خلاف تھے اور انڈیا کی گراؤنڈ پر تھے، اور سب سے زیادہ جشن کشمیر میں رہنے والے لوگوں نے منایا تھا، نوافل پڑھے تھے، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، بڑا زبردست موقع تھا۔ لیکن کشمیریوں کے جذبات آج بھی وہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وادی کے اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، لداخ والے معاملے پہ چائنا کی فتح ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کشمیری پاکستان سے زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ جشن کس چیز کا منا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہاں پر کرفیو نافذ ہے، اور انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آپ LPG گیس سلنڈرز اور راشن وغیرہ جمع کر لیں، اور اسکولوں کو خالی کروا لیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر لڑائی کی پوری تیاری چل رہی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو اسکولز کی بلڈنگز میں ٹھہرانا ہے۔ اب کشمیر میں جشن یہ منایا جا رہا ہے کہ کشمیری وہاں پر چینی صدر کی تصویریں لے کر خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور بھارتی فوج کو چڑھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چائنا نے جو کام انڈیا کے ساتھ کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر بھی گھسے تاکہ یہاں پر بھی بھارتی فوجیوں کو سبق سکھایا جائے۔ جس طرح سے لداخ میں بھارتی فوجیوں کو سبق سکھایا گیا، اسی طرح کشمیر میں بھی بھارتی فوج کو وہی سبق سکھایا جائے۔ کشمیریوں نے وہاں پر بینرز بنائے اور بھارتی فوج اور بھارتی پولیس کے پاس جا جا کر ان کے آگے لہرا رہے ہیں، اور وہاں پر لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ لداخ تم سے چھین لیا ہے چائنا نے، اور وہاں پر پھر نعرے لگ رہے ہیں کہ آیا آیا چین آیا، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا کہ جس طرح چین نے تم سے لداخ چھین لیا ہے وہ کشمیر میں بھی تمہیں جواب دے گا، اور پوری طرح کشمیر آزاد ہوگا۔ اس وقت کشمیر میں چینی صدر کی بہت زیادہ تصاویر موجود ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، اور وہ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، اور آ کر انہوں نے ہر جگہ جشن منانا شروع کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لداخ کی طرح کشمیر پر بھی چڑھائی کی جائے۔ اگر لداخ پر قبضہ ہوتا تو وہ بھی کشمیر کے ساتھ ہے، سیاچن، کارگل، گلگت بلتستان، یہ سب علاقے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب انڈین میڈیا نے خبر بریک کی کہ پاکستان کی 20,000 فوج گلگت بلتستان میں آئی ہے، اور اسکردو میں ہم نے چائنا کی سرگرمیاں دیکھی ہیں، اب اس تمام صورتحال میں انڈیا پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں، ہم 2 فرنٹ پر جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پر 2 اطراف سے جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ اب اس پر پاکستانی فوج یعنی ISPR نے بڑا ہی زبردست پتہ پھینکا ہے، اور انہوں نے اپنے پتے شو کروانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ چاہے انڈیا سیٹلائٹ کی تصویریں جاری کر رہا ہے، جتنی مرضی تصاویر دے رہا ہے کہ پاکستان کی فوج یہاں ہے اور وہاں ہے اور ہم سے لڑنا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پر ISPR نے جواب دیا کہ ہماری کوئی فوج نہیں آ رہی، اور گلگت بلتستان کے اندر صرف وہی فوج ہے جو نارمل حالات میں ہوتی ہے۔ لیکن انڈیا جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر چائنا کی فوجیں آ رہی ہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، تو پاکستانی فوج کے سرکاری ترجمان یعنی ISPR کی طرف سے چائنا کی فوج کی موجودگی کی تردید آ گئی۔ یہ ہمارے لیے مایوس کن بات ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں چائنا اور پاکستان مل کر کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اپنے پتے شو کروانے سے ہی انکار کر دیا، اور چائنا کو اس جگہ پر لگا دیا کہ چین اور بھارت اس سارے معاملے میں اکیلے لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بھارتی مایوسی کا شکار ہیں، یعنی پوری طرح انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ یہ صرف انڈیا اور چین کا معاملہ ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے، تم چائنا سے جا کر نمٹو۔ اور اگر ملٹری مذاکرات میں تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی طرف سے کہ یہ نقشہ ہے اور یہ ہمارے حصے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے پیچھے چلے جاؤ، اور اگر نہیں جاؤ گے تو ہم فوجی طاقت کا استعمال کریں گے، تو پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے تو فوجیں وہاں پر ہی رکھی ہوئی ہیں جہاں پر پہلے سے موجود تھیں، اور وہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ اگر تم کہو کہ چائنا یہاں پر آ رہا ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، پہلے تم چائنا سے اپنے مسئلے حل کر لو، پھر ہماری طرف آنا۔ یہ ایک زبردست بیان فوج کی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہم تو اپنے پتے کسی بھی صورت شو نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پوری طرح پھنس جائے۔ اب دیکھیں، کشمیر میں اس وقت اتحاد دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا آئے اور مل کر ہمیں آزاد کروائے۔
بلکہ چائنا کے اندر تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے نیشنل ٹی وی پر آ کر ان کے تجزیہ نگار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے چائنا کے علاقوں پر قبضہ جاری رکھا اور فوجیں واپس نہ بھیجیں تو چائنا حق رکھتا ہے کہ وہ کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دے۔ یہ بیان کشمیریوں کے لیے اتنا خوش آئند ہے کہ وہاں پر اس وقت پوری طرح بھارتی فوج اور پولیس کو چڑھایا جا رہا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں تک پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہاں تک پہنچی ہے چائنا کی فوجیں لداخ میں۔ حتیٰ کہ بھارتی فوج کو یہ بھی سننا پڑا کہ تمہارا زور صرف ہم پر چل سکتا ہے، تم چائنا کو روکنے کے قابل نہیں ہو کیونکہ ہم نہتے ہیں اور براہ راست آپ سے نہیں لڑ سکتے، اور تم ہمیں ہی آ کر قابو کرتے ہو۔ جاؤ جا کر چائنا سے لڑو اور لداخ ان سے حالی کرواؤ۔ اروناچل پردیش پر وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، 7 ریاستیں الگ کرنے جا رہے ہیں۔ کشمیری چاہتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کا کوئی بہت بڑے لیول کا پھڈا ہو جائے اور لداخ سے شروع ہوتا ہوا وہ کسی طرح ان کا مسئلہ چین کا اور انڈیا کا کشمیر تک پہنچ جائے، اور اگر لداخ میں کوئی بڑا پھڈا ہو گیا یا انڈیا کی کوئی بھی ایک ریاست الگ ہو گئی تو پھر آپ یقین کر لیں کہ یہ کشمیر کسی بھی صورت انڈیا کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ چائنا کے پاس بھی ایسے پلان ہیں جن کے پتے وہ کبھی بھی شو نہیں کرنا چاہتے، اور آنے والے دنوں میں اللہ پاک نے چاہا تو چاہے ہم جتنی مرضی تردید کریں کہ ہم اپنے پتے شو نہ کریں، سیکنڈ فرنٹ سے اللہ نے پاکستان کو یہ عزت بخشنی ہے کہ ہم نے بھارت پر چڑھائی کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ انڈیا محدود پیمانے کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ایک فرنٹ سے چائنا اور دوسرے فرنٹ سے پاکستان جائے گا، اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔